پاگل خانے سے پاکستان تک قسط نمبر 3۔ اس کی ایک مثال سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مقتول کی بیوی کو صرف مقتول ہی نہیں بلکہ مقتول کی ماں بھی بہت تنگ اور پریشان کرتی تھی۔ غور فرمائیں کہ مقتول کی بیوی کسی معمولی اور غریب گھر کی لڑکی نہیں تھی بلکہ امیر ماں باپ کی بیٹی اور اپنا روب داب رکھنے والے بھائیوں کی بہن تھی۔ وہ دبک کر رہ سکتی ہی نہیں تھی۔ مقتول کی اس بہن نے بتایا کہ مقتول کی یہ بیوی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی۔ اس لڑکی نے صاف الفاظ میں بتایا کہ سارے فساد کی اصل جڑ اس کی ماں تھی۔ خاوند پر بھی اور بہو پر بھی اور ہر کسی پر اپنا حکم چلاتی تھی۔ مقتول کی بہن نے ایک انکشاف اور کیا جس نے میرے دماغ کو کچھ اور روشنی دے دی۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے مقتول کی اور رضا کی باہر کہیں لڑائی ہوئی تھی اور مقتول نے چاقو نکال کر رضا کو مارا۔ رضا وار بچا گیا لیکن اس کے بازو پر ذرا سا چاقو لگ گیا۔ بہن نے یہ بھی بتایا کہ مقتول نے یہ بات صرف اس بہن کو سنائی تھی، گھر میں کسی اور کو معلوم نہیں۔ یہ میں ہی جانتا تھا کہ رضا جیسے پروکار غنڈے اور غنڈہ پرور آدمی کے لیے یہ وار ناقابل برداشت تھا۔ وہ سلجھا ہوا آدمی تھا۔ میں نے سوچا کہ اس نے لڑائی میں ہی انتقام لینے کی بجائے یوں انتقام لیا کہ مقتول کو اس دنیا سے ہی صاف کر دیا۔ اس میں اس کی بہن کا انتقام بھی شامل تھا۔ میں نے یہ ساری بات گھریلو تفصیلات سن کر مقتول کی بہن سے پوچھا کہ مقتول کی بیوی اس پر بد چلنی کا الزام لگاتی رہتی تھی، ان میں کہاں تک صداقت ہے؟ لڑکی نے فوراً جواب دیا کہ کوئی ایک بھی الزام غلط نہیں تھا۔ عورت یا حسن و جوانی کے معاملے میں مقتول کی عادتیں بہت ہی بری تھیں۔ بہن نے سب سے پہلے نوکرانی کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ 30-31 سال کی خوبصورت عورت ہے اور اس کے جسم میں ایک خاص کشش ہے۔ بہن کے بیان کے مطابق یہ نوکرانی ان کے پاس چند سالوں سے کام کر رہی تھی۔ مقتول نے اس پر بری نظر رکھ لی۔ نوکرانی نے مقتول کی اس بہن کو 3-4 مرتبہ کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھا لے کہ مجھے ایسی بری اور بدکار عورت نہ سمجھے۔ بہن نے بھائی سے یہ بات نہ کی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ معاملہ بگڑ نہ جائے۔ مقتول کی بہن نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ یوں کہ ایک روز یہ بہن اپنے سسرال سے ماں باپ کے گھر آئی۔ اس کے سسرال ساتھ والے محلے میں رہتے تھے۔ وہ اپنے گھر آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کمرے کی طرف گئی تو اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور کھڑکی کا ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ بہن نے دبے پاؤں سے ذرا کھلے ہوئے کواڑ میں سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ مقتول نوکرانی کو اپنے بازوں میں لینے کی کوشش کر رہا تھا اور نوکرانی اس سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مقتول نے اس کی منتیں شروع کر دیں کہ وہ اسے اس طرح نہ دھتکارے اور مایوس نہ کرے اور جتنے پیسے مانگتی ہے لے لے۔ مقتول نے جیب سے کچھ پیسے نکالے تو نوکرانی وہاں سے بھاگی اور باہر نکل آئی۔ بہن اندر چلی گئی، بھائی سے ملی لیکن اس نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس نے یہ منظر دیکھا ہے۔ گھر کے باقی افراد کہیں ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ بہن مقتول کے پاس بیٹھی باتیں کہتی سنتی رہی اور کچھ دیر بعد باہر نکلی اور اس کمرے میں گئی جہاں نوکرانی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ نوکرانی پر بھی بہن نے نہ ظاہر ہونے دیا کہ اس نے یہ منظر دیکھا ہے، لیکن نوکرانی نے اسے بتایا کہ آج اس کے بھائی نے یہ حرکت کی ہے، اسے باز کر لو ورنہ میں نوکری چھوڑ دوں گی اور اپنی بے عزتی کا انتقام بھی لوں گی۔ بہن نے کہا کہ مقتول کی بیوی سارے گھر میں صرف اسے یعنی اس کی بہن کو اچھا اور مخلص سمجھتی تھی اور دل کی ہر بات اس کے ساتھ کر لیتی تھی۔ بیوی نے اس کی بہن کو چند مرتبہ بتایا تھا کہ مقتول نوکرانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نوکرانی نے خود مقتول کی بیوی کو یہ بات بتائی تھی۔ پھر نوکرانی نوکری چھوڑ گئی۔ میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ نوکرانی کو رونا چاہیے تھا کہ وہ اتنی غریب اور مجبور ہے کہ اس کی عزت بھی محفوظ نہیں اور مقتول اس کے لیے اس پر دست درازی کرتا رہتا ہے کہ وہ اس کا آقا ہے۔ لیکن نوکرانی نے دھمکی دی تھی کہ وہ انتقام لے گی۔ کوئی اور آدمی نوکرانی کی یہ بات سنتا تو ہنس پڑتا کہ یہ غریب گھروں میں کام کرنے والی عورت کیا انتقام لے گی، لیکن میں ہر تھانے دار کی طرح جرم و گناہ کی دنیا کا آدمی تھا۔ جو میں نے دیکھا وہ عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے مقتول کی بہن سے کہا کہ نوکرانی نے انتقام کی جو دھمکی دی تھی اس کے متعلق اس کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ کھوکھلی دھمکی تھی یا نوکرانی کے پیچھے کوئی طاقت یا پشت پناہی تھی؟ مقتول کی بہن نے بتایا کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اس دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ بہن نے کہا کہ باہر کی اکثر باتیں گھروں کی عورتوں تک بھی پہنچ جایا کرتی ہیں۔ اس نوکرانی کے متعلق اس نے بتایا کہ اس کا خاوند بڑا کمزور، معذور اور مزدور پیشہ آدمی ہے اور گھر کے اخراجات نوکرانی خود پورے کرتی ہے۔ بہن نے یہ بھی بتایا کہ سنا ہے کہ ایک بہت بڑا غنڈہ اور بدمعاش آدمی شہر میں موجود ہے جس نے نوکرانی کو باقاعدہ داشتہ بنا رکھا ہے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں۔
ہو سکتا ہے نوکرانی کے خاوند کو بھی معلوم ہو۔ نوکرانی صرف اس لیے نوکری کرتی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے جسم اور عصمت کی کمائی کھا رہی ہے۔ بہن نے اس غنڈے بدماش کا نام لیا تو اس نام سے میں بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ذرا اونچے درجے کا جرائم پیشہ اور سزا یافتہ آدمی تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ گھٹیا قسم کا وارداتیہ نہیں تھا، اپنا وقار اور روب داب اور دبدبہ رکھتا تھا۔ اس میں حیرت والی بات نہیں تھی کہ اس شخص نے ایک عورت کو داشتہ بنا رکھا تھا۔ بہن نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر میں کسی شخص میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ اس نوکرانی کو بری نظر سے دیکھے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ کس کی چیز ہے اور سب اس شخص سے ڈرتے ہیں۔ جب یہ واقعہ اس غنڈے جرائم پیشہ کا نام میرے کانوں میں پڑا تو یوں سمجھیں کہ ایک اور مشتبہ میرے سامنے آ گیا۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے لیے کسی کو قتل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میرا دماغ یہاں آ کر اٹک جاتا تھا کہ مقتول کو گھر میں کیوں اور کس طرح قتل کیا گیا۔ قتل عموماً باہر ہوا کرتے تھے، بعض آدمیوں کو غائب کر دیا جاتا تھا۔ ابھی تو تفتیش کی ابتدا تھی، میں نے ابھی اپنی خفیہ ذرائع استعمال کرنے تھے، پھر ہی ان معموں کو حل کرنے کا امکان پیدا ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میں مقتول کی بہن کو جھلے رحیم اور اس کی بیوی کی طرف لایا۔ بہن نے کہا کہ یہ تھا کہ مقتول کی بیوی یہ شک بھی کرتی تھی کہ مقتول نے رحیم کی بیوی کے ساتھ بھی دوستانہ گانٹھ رکھا ہے۔ دوستانے والی بات بالکل غلط ہے، مقتول کی بہن نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ صحیح یہ ہے کہ میرا بھائی رحیم کی بیوی کے ساتھ دوستی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا اور یہ لڑکی بیچاری بہت ہی پریشان تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ بھی میری بے تکلفی اور رازداری ہے۔ غریب طبع اور صابر لڑکی ہے۔ اپنے غریب ماں باپ کی عزت کی خاطر اس نے یہ خاوند قبول کیا اور اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ یقین کریں اس نے میرے بھائی کی شکایت مجھ سے نہیں کی تھی، بلکہ ایک روز میں نے پوچھا کہ میرا بھائی تمہیں پریشان تو نہیں کرتا؟ اس بیچاری کے آنسو نکل آئے۔ کہنے لگی کہ ہمیں ڈرتی بات نہیں کرتی تھی، ڈر یہ تھا کہ تم لوگ امیر کبیر ہو اور تمہارے سامنے میری حیثیت ہی کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی جائز شکایت کروں تو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دو۔ ایسا ہوا تو میرا باپ بیچارہ چارپائی سے لگ جائے گا۔ مقتول کی بہن نے تفصیل یہ بتائی کہ رحیم کی بیوی نے اسے بتایا کہ رحیم جب دوائی کھا کر گہری نیند میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا یا کہیں باہر نکل جاتا تھا تو مقتول اس لڑکی کے پاس آ بیٹھتا اور عشق و محبت کا اظہار کرتا تھا۔ لڑکی اسے دھتکارنے کی یا اسے یہ کہنے کی جرأت نہیں کرتی تھی کہ اس کمرے میں نہ آیا کرے۔ اس کی بجائے وہ روتی اور مقتول کی منت سماجت کرتی تھی کہ وہ بدنام ہو جائے گی، اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے۔ رحیم کی بیوی نے مقتول کی بہن کو روتے ہوئے بتایا کہ مقتول اسے کہتا تھا کہ تم پر بہت ظلم ہوا ہے کہ ایک پاگل اور بیکار آدمی کے ساتھ باندھ دی گئی ہو اور اپنے جذبات کا خون نہ کرو ورنہ کڑ کڑ کر مر جاؤ گی۔ اس کی بجائے میرے ساتھ دوستی لگا لو اور ہر طرح کا عیش کرو۔ لڑکی نے مقتول کی بہن کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اس کی یہ شکایت مقتول تک یا اس کی ماں تک نہ پہنچائے۔ لڑکی کو یہ ڈر تھا کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے مقتول کی بہن سے کہا کہ اس کی ماں رحیم کی بیوی کی بہت تعریف کرتی ہے۔ بہن نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا کہ میری ماں تو اس کی تعریفیں کرے گی ہی، کیونکہ یہ بیچاری صرف اپنے جھلے خاوند کی خدمت ہی نہیں کرتی بلکہ میری ماں کی مٹھی چاپی اور سارے جسم کی مالش بھی کیا کرتی ہے، اور ماں اشارہ کر دے تو یہ لڑکی کٹھ پتلی کی طرح ناچنے لگتی ہے۔ اس لڑکی کی اتنی صاف گوئی سے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ مجھے کچھ شک ہونے لگا کہ یہ لڑکی کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ یہ سمجھنے کا تو مجھے تجربہ تھا کہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، پھر بھی میں نے ہنستے مسکراتے اس سے پوچھ لیا کہ اس کی صاف گوئی کی آخر وجہ کیا ہے۔ بیٹیاں اپنی ماں کے اتنی خلاف تو نہیں بولا کرتیں، بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ تو محبت ہوتی ہی ہے، اس نے کہا، لیکن اس بھائی کے ساتھ میری جو محبت تھی وہ شاید آپ اپنے اندازے میں نہ لا سکیں۔ میرے اتنے پیارے بھائی کے قتل کی ذمہ دار ہماری ماں ہے۔ یہ بھائی ماں کا پہلا لڑکا تھا، اس لیے ماں نے اسے خوب بگاڑا اور ہمارے ابا کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر رکھا اور پھر بیٹے کی ہلا شیری کرتی رہی کہ بیٹا من مانیاں کرتا رہے۔ میرے بھائی اور اس کے سسرال میں دشمنی ہماری ماں نے پیدا کی تو یہ دشمنی ختم کر سکتی تھی، لیکن اس ماں نے دشمنی اور زیادہ بڑھائی اور رضا جیسے غنڈے کے ساتھ میرا بھائی لڑ پڑا۔ میرے بھائی اور اس کی بیوی میں ہماری ماں نے محبت پیدا ہی نہیں ہونے دی بلکہ بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ آپ حیران نہ ہوں کہ میں سچ کیوں بول رہی ہوں، اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ میرے بچپن سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہوئی تو ایک سہیلی کے اثر سے میرا دھیان اللہ اور نماز روزے کی طرف ہو گیا۔ میں نے اسی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا تھا۔ اگر آپ مجھے سچی لڑکی سمجھتے ہیں تو ایک سچ اور سن لیں۔ میری شادی کا وقت آیا تو اپنی رشتہ داری میں ایک لڑکا میرے دل کو بہت اچھا لگتا تھا
اور میں اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور ہو بھی سکتی تھی۔ یہ نہ سمجھیں کہ میری اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بات اتنی ہی تھی کہ یہ لڑکا مجھے اچھا لگتا تھا اور میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میری شادی اس لڑکے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بھائی نے میری پسند کو پسند کیا اور کہا کہ میری شادی اسی لڑکے کے ساتھ ہوگی۔ بھائی نے ماں کو بتایا اور فیصلے کے لہجے میں کہا کہ شادی اسی لڑکے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جہاں وہ چاہے گی وہاں میری شادی ہوگی۔ یہ ہماری ماں کی عادت ہے کہ اپنی چلاتی ہے اور کسی دوسرے کی بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اسے رد کر دیتی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ میری شادی میری پسند کے خلاف کی گئی۔ میں نے اس خامد کو قبول تو کر لیا، لیکن اس لڑکے کو اب بھی دیکھتی ہوں تو دل میں چبھن سی ضرور ہوتی ہے۔ میں نے دل کو یہ تسلی دے رکھی ہے کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے جو ملا وہ ٹھیک ہے۔ یہ لڑکی کوئی پڑھی لکھی نہیں تھی، ورنہ یہ دو لفظ ضرور استعمال کر دی، ایک انا پرستی اور دوسرا ڈکٹیٹرشپ۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی ماں انا پرست ہے اور اپنے ہی فیصلے ٹھونستی ہے۔ ایسے انسان ڈکٹیٹر ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ لڑکی اپنوں اور اپنی ماں کے خلاف ہی کیوں بول رہی ہے۔ میں نے اس سے رحیم کے متعلق پوچھا۔ اس نے وہی باتیں بتائیں جو میں پہلے دوسروں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس نے اس بات کی تائید کی کہ رحیم کو یہ احساس ہی نہیں کہ وہ اس لڑکی کا خامد ہے جو اس کے ساتھ کمرے میں رہتی ہے۔ رحیم کی بیوی نے مقتول کی بہن کو یہ بات بتائی تھی۔ یہ بھی کہ بیوی رحیم کے ساتھ پیار محبت کرتی رہتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رحیم رات کو دوسرے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ اس نے نیند کی گولی کھائی ہوئی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی بیوی اسے بہلا پھسلا کر اپنے کمرے میں لے آتی تھی۔ مقتول کی بہن سے نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ رحیم چپ چاپ رہتا ہے اور جب چلتا پھرتا ہے تو نارمل لگتا ہے، لیکن چلتے چلتے رک جاتا ہے، پھر اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں یا ہنسنے لگتا ہے۔ نئی بات یہ معلوم ہوئی کہ اسے کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں اس کے سامنے جو چیز بھی آئے وہ توڑ دیتا ہے۔ مقتول کی بہن نے دو واقعات سنائے جو ایک ہی جیسے ہیں۔ باہر کہیں ایک لڑکے نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس نے اس لڑکے کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی اور گردن ایسی دبائی کہ لڑکے کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ اگر اسے 2-3 بڑے آدمی چھڑا نہ لیتے تو لڑکا مارا گیا تھا۔ 2-4 مہینوں بعد ایک اور لڑکا اسے چھیڑ بیٹھا تو اس کی بھی گردن رحیم نے اسی طرح دبوچ لی اور دوسروں نے چھڑا لیا۔ یہ دو واقعات سن کر یہ شک پیدا ہو گیا کہ مقتول کو اسی ہی نے نہ قتل کر دیا ہو، کیونکہ مقتول کی گردن بھی دونوں ہاتھوں سے دبائی گئی تھی۔ میرے لیے ضروری ہو گیا کہ رحیم کو دیکھ لوں اور اس کے ساتھ کچھ باتیں بھی کروں اور دیکھوں کہ کوئی عقل والی کوئی بات کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ مقتول کی بہن نے مجھے اچھی خاصی روشنی دکھا دی تھی۔ رضا پر شک پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ شک اس جرائم پیشہ آدمی پر تھا جس نے ان کی نوکرانی کو اپنی داشتہ بنایا ہوا تھا۔ 3-3:30 کا وقت ہو گیا تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آنے ہی والی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ لاش یہاں آئی تو کیا کوہرام بپا ہو جائے گا۔ میں اس سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ مقتول کے باپ کو بلا کر کہا کہ رحیم کو میرے پاس لے آئے۔ مقتول کی بہن کو میں نے فارغ کر دیا تھا۔ رحیم کے باپ نے کہا کہ وہ تو پگلا لڑکا ہے، اس سے آپ کیا پوچھ سکیں گے، اسے رہنے ہی دیں۔ میں نے اسے کوئی وجہ نہ بتائی، بس اتنا کہا کہ اسے میرے پاس چھوڑ کر آپ باہر چلے جائیں۔ باپ گیا اور 4-5-7 منٹوں بعد رحیم کو لے کر ساتھ آ گیا۔ میں نے اٹھ کر رحیم کا استقبال کیا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پہلے کی طرح اب بھی میرے ہاتھ کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ میری طرف نہ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور چہرے پر حیرت کا تاثر لیے میرے منہ کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ رحیم بھائی، میں نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارا بھائی مارا گیا ہے۔ بھائی؟ رحیم نے کہا، کون بھائی؟ جھوٹ، نہیں مارا گیا۔ تمہارے کتنے بھائی ہیں رحیم؟ میں نے پوچھا۔ کتنے بھائی ہیں؟ رحیم نے بڑی بے تاثر سی آواز میں کہا اور پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا تمہاری بیوی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ بیوی؟ رحیم نے سنجیدگی سے کہا، بتایا؟ کس کو بتایا؟ اور وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ اور باتیں کی تو اس نے اوٹ پٹانگ بولنا شروع کر دیا۔ میں پوچھتا کچھ اور تو وہ ہنس پڑتا یا جو منہ میں آتا کہہ دیا کرتا تھا۔ پھر وہ میرے کچھ کہے بغیر ہی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اس کی ذہنی کیفیت نے میرے شک و شبہات ختم کر دیے۔ اس کے باپ کو بلا کر کہا کہ اسے لے جائے۔ میں تھانے جانے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا اور لاش آ رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم یہی تھی کہ مقتول کو ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ جسم پر ضرب یا زخم کا کوئی اور نشان نہیں تھا۔ موت رات 12 اور 12:30 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ تھانے جاتے ہی میں نے مخبروں کو طلب کیا۔ مخبروں نے خود ہی آ جانا تھا۔
لیکن میں اپنی عادت کے مطابق چاہتا تھا کہ وہ جلدی آ جائیں۔ معزز قسم کے مخبروں کو بلوانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو تھانہ داروں کی خوشنودی کی خاطر خود ہی آ جایا کرتے تھے۔ میں سب سے پہلے مقتول کے گھر کے حالات وغیرہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے مقتول کے محلے کا ایک ایسا صاحب حیثیت شخص آیا کہ میں کسی کو بتاتا کہ یہ میرا مخبر ہے تو کوئی بھی تسلیم نہ کرتا۔ تھانے داروں کی تفتیشی کہانیوں سے آپ جان چکے ہوں گے کہ جاسوسی سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ یہاں یہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا کہ فلاں کس وقت آیا اور اس نے کیا بتایا۔ میں ان سب کی رپورٹوں کا نچوڑ آپ کو سنا دیتا ہوں۔